گزشتہ جمعے میں آپ احباب کے سامنے لیلۃ القدر راتوں کی فضیلت اور اہمیت آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی۔ آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے۔ پانچواں جمعۃ المبارک ہے اور اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت کے ذریعے سے جمعۃ الوداع اور پوری رمضان المبارک کے اعتبار سے جو ہم نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، تہجد کی نماز پڑھی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے اندر بیٹھے اور تاج راتوں میں اللہ کے حضور عبادت کی، ان چیزوں کے متعلق قرآن اور سنت کے ذریعے سے عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، یہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے اعتبار سے جو آخری جمعہ ہے، بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے الوداعی جو جمعہ ہوتا ہے یہ ایک مستقل تہوار ہے، اس میں احکام اور عبادت کوئی خاص مقرر ہو، اور بعض لوگوں نے الوداعی جمعے کے متعلق ایک دماغ کے اندر بات بٹھا رکھی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن 4 مخصوص رکعت، ان میں فلاں صورتیں پڑھیں گے اور جتنی بھی عبادات جو فرائض ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے ذمہ قضا ہے ان سب کی قضا ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات نہ تو احادیث سے ثابت ہے نہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ بات اپنے پاس سے منسوب ہے اور اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الوداعی رمضان المبارک کا جمعہ ہے، یہ جمعہ بھی ایک عام جمعوں کی طرح ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا ہر جمعہ اور بالخصوص الوداعی جو جمعہ ہے بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ 2 چیزوں کی برابر، سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔
لہذا الوداعی جمعے کے اندر دو فضیلتیں جمع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار قرار دیا، اور جمعۃ المبارک کے دن کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الایام، تمام دنوں کا سردار قرار دیا، اس لیے یہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اور جمعے تو آنے ہیں لیکن رمضان المبارک کا جمعہ نہیں آنا۔ اگر کسی انسان کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے موقع دیا تو آئندہ سال یہ رحمتوں والا جمعہ، یہ برکتوں والا جمعہ اس انسان کو نصیب ہوگا، جس کی چند گھڑیاں، چند لمحے باقی بچے ہوئے ہیں، ورنہ پورا کا پورا رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں عطا کیا، دن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے روزہ جیسا عظیم فریضے سے امت مسلمان کو نوازا۔ رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نماز تراویح جیسی عظیم عبادت سے مسلمان کو نوازا۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ، اور آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی راتیں اور عظیم عبادت اعتکاف کی عبادت، جو کہ ساری کی ساری سحری اور افطاریوں کے اعتبار سے دعاؤں کا معمول، سحری کے اندر تہجد کی نمازوں کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں آج ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور آئندہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ نماز تہجد ہم نے زندگی بھر کے اعتبار سے پڑھی۔ فرض نماز جو اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہے، ہم نے زندگی کے اعتبار سے اسے چھوڑنا نہیں۔ جو ہمارے ذمہ نوافلی روزے ہیں وہ ہم نے رکھنے ہیں۔ قرآن مجید سدا بہار ہے، ہمیشہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک تراویح کا عمل ہم سے اٹھا ہے، دوسرا جو فرض روزوں کی، جو ہمارے ذمہ فرض روزے تھے
اس کا عمل اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ مومن کے اندر 18ویں پارے کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل ایمان والوں کی صفت کو بیان کی۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اہل ایمان والے جب اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اہل ایمان والے جب بھی کوئی نیک صالح اعمال کرتے ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، ہم نے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب بھی یہ انسان کوئی بھی اعمال کرے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، اعتکاف کے اندر بیٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، دل کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ جس نہج کے اعتبار سے یہ کام ہونا چاہیے تھا، اس نہج کے اعتبار سے مجھ سے ہو نہ سکا، ڈر اس بات کا ہے، کمی رہ چکی ہے، کوتاہی رہ چکی ہے، کہیں اللہ کے ہاں یہ عمل مردود نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے ہاں یہ عمل مقبول نہ ہو، اس بات کا خوف ہو۔ تو آج کا جو دن ہے، رات کی جسے لیلۃ الجائزہ کی رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں، کل کا دن جو عید کا دن ہے، ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ کس بات کا؟ کہ کہیں ہمارے اعمال کے اعتبار سے کمی واقع نہ رہ گئی ہو، شاید یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ لیکن میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ نیک صالح اعمال تو کیے، نمبر 1 اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نمبر 2 نیک صالح اعمال تو کر لیے، اللہ نے ہمت دے دی، لیکن آج کا دن ہے، آج کی جو رات ہے، کل کا جو دن ہے، ہم سب کو اس کے اوپر توبہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، میری اور آپ کی ماں اما ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، جو انسان نیک صالح اعمال کرتا ہے یا اللہ کے راستے کے اندر مال خرچتا ہے، خوف اس بات کا ہوتا ہے دل کے اندر شاید کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ ہے، اس وجہ سے خوف اور خطرہ ہے کہ ہمارے یہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو انسان نیک صالح اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، باقی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر جاگا ہے، سحری کے اندر دعائیں کی ہیں، افطاری کے اندر دعائیں کی ہیں، لیکن وجلت قلوبہم، دل کے اندر ڈر تو یہ ہے کہ جس نہج سے ہونا چاہیے تھا، اس نہج سے ہو نہ
پا سکا، اس لیے اس کے اوپر توبہ استغفار واحد عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب کرتا ہے، جتنی بھی کی ہوئی عبادات ہوتی ہیں سب کو اللہ مقبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ ابتدائی خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 اور 18، رب رحمان نے اس کے اندر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے نیک صالح بندے جن کی صفات اور خوبی یہ ہے کہ رات کے کم حصے کے اندر ان کے پہلو بٹوں کے ساتھ لگتے ہیں، بستروں کے ساتھ لگتے ہیں، اور باقی ساری کی ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک گزرا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ جیسے ہی آذان مغرب ہوئی اس سے پہلے دعاؤں کے معمول کے اندر مصروف ہیں۔ نماز مغرب کی آذان ہوئی، روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد نماز مغرب کے اوقات پیش آ گئے، جیسے ہی نماز مغرب کی ادائیگی ہوئی فوراً متوجہ ہوئے عشاء کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز پڑھی، نماز تراویح ہوئی، تراویح کے بعد تھوڑی دیر گھر جا کر تھکاوٹ بھی ہوئی، تھکے بھی، اپنے آپ کو ذرا بستر کے اوپر لٹایا کہ جو تھکے ہوئے ہیں تھکاوٹ کم ہو جائے، اتنے کے اندر تہجد کے اوقات آ گئے۔ یہ انسان، یہ مسلمان اٹھا، نماز تہجد ادا کی، اس کے بعد دعاؤں میں مصروف رہا، پھر سحری کھائی، گویا کہ سارے اوقات کے اندر یہ انسان بہت کم سویا اور زیادہ اللہ کے حضور عبادت ریز ہوا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جب فجر کی اذان ہوئی، سحری کے اوقات ہوئے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے جب اوقات پیش آئے، اب یہ انسان بجائے عبادت کے اوپر اترانے کے صبح کے اوقات کے اندر توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا۔ کیوں توبہ استغفار کیا؟ کہ ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہا، جس نہج سے عبادت کرنی تھی، کھڑا ہونا تھا اللہ کے حضور، اس نہج سے کھڑا نہ ہو پا سکا، لہذا استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کی ہوئی عبادت کے اوپر شرف قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی عبادت کا عالم ہے اور اس کے اوپر استغفار بھی کرنا چاہیے ہے، اور فرشتے جنہوں نے گناہ نہیں کیا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جنہوں نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، جب سے اللہ نے پیدا کیے ہیں اس سے لے کر آج تک قیامت تک عبادت کے اندر مصروف ہیں، لیکن جب
عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، عبادت مکمل ہوتی ہے تو فرشتوں کے الفاظ ہوتے ہیں، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ادا کرنے کا، اس انداز سے ادا نہیں کر پا سکے، اور جس طرح آپ کی معرفت حاصل کرنے کا اوقات تھا، ان اوقات کے اندر ہم اللہ کی معرفت اس نہج سے حاصل نہیں کر پا سکے، تو فرشتوں کے اس عمل سے ہمیں پیغام یہ ملا، درس یہ ملا کہ ہمیں بھی آج توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم نے رمضان المبارک کے اعتبار سے عبادت کی، تاکہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھو، سلام پھر جائے، تو تم یہ الفاظ پڑھا کرو، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے استاد امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ فرض نماز تو ہم نے ادا کی، کوئی برا فعل کیا نہیں، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھی، برا فعل تو کیا نہیں، پھر توبہ استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ پھر توبہ استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھے، آپ کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی ہوگی کہ مولوی صاحب کا عجیب فلسفہ ہے، روزے ہم نے رکھے، نماز تراویح ہم نے ادا کی، قرآن مجید ہم نے پڑھا، ذکر اذکار ہم نے کیا، درود شریف ہم نے پڑھا، سحری اور افطاری کے اوقات کے اندر جلدی جاگے، دعائیں اللہ کے حضور کی، اور مولوی صاحب ہمیں کہتا ہے کہ آج توبہ استغفار کرو۔ تو میرے بھائیوں، توبہ استغفار کی بہت ضرورت ہے اس عمل کی تکمیل کے اوپر، کہ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ نے حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گئی عبادت کے اوپر شرط قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا، آپ کے دل کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، پیران پیر کہہ دو شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو کہ رحمت اللہ کی تعالی رحمتم واسعہ۔ جب خانہ کعبہ تشریف لے کر گئے، کہاں گے؟ خانہ کعبہ تشریف لے کر گئے، تو اپنی پیشانی، اپنی ناک چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے اوپر رکھ کر اللہ کی دربار کے اندر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، کیا کہا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادات کو قبول فرما، میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادات کو قبول فرما لے، ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرما لے۔ پیران پیر شیخ عبد الجیلانی رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا کہ اللہ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو کیا کر دے، معاف فرما۔
تو آج ہم اس جمعے کی نشست کے اندر آج عہد کریں، ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ کی گئی عبادات کو بھی تو قبول فرما دے، لیکن کم از کم ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، آج کی رات کل کے دن مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کو نیک صالح اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، دیکھو رمضان آیا، معاشرے کے اندر ایسے بھی نوجوان ہیں، ایسے مرد بھی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، کام کاج بھی اتنا وزنی نہیں لیکن روزے نہیں رکھے۔ ہم نے الحمدللہ روزے رکھے، اس کے اوپر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اعمال کی توفیق مل جائے شکر ادا کرو، جب کر لو روزوں کی آج تکمیل ہو گئی، تراویح کی تکمیل رات کو ہو گئی، باقی عبادات ہمارے ساتھ زندگی بھر کے اخلاص سے چلتی رہے گی، لیکن اس کے اوپر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ جو رات آ رہی ہے رمضان المبارک کی، ہر رات بڑی رحمت والی رات گزری ہے، لیکن جو آج کی رات ہے جسے ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، اور آسمانوں میں فرشتوں کی یہ جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے، مزدور کو مزدوری کے اوپر تنخواہ ملنے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات روزے داروں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ جو رات ہے شب قدر کی رات ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ رات شب قدر کی رات نہیں ہے، یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ انسان پورا مہینہ روزے رکھتا رہا، یہ انسان پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھتا رہا، یہ انسان نیک صالح اعمال کرتا رہا۔ جس طرح ایک فرد کے ہاں ایک شخص مزدوری کرتا ہے، یا ہم جو سرکاری ملازم ہیں ہم پورا مہینہ ڈیوٹی کے اوپر جاتے ہیں، اور جب ہم مہینے کی تکمیل ہوتی ہے تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ تنخواہ ملتی ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر مزدوروں کو، روزے داروں کو ان کا اجر و ثواب کے اعتبار سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ کی رات اللہ تعالیٰ کی ذات روزے رکھنے والے انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور اعلان یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے ذمہ جو اعمال لگائے تھے اس کی تم نے تکمیل کی ہے، جس وجہ سے میں اللہ تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ یاد رکھیے گا اے میرے فرشتوں، میں نے ان انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے،
تو جو آج کی رات ہے ہمارے معاشرے کے اندر ناراض نہ ہونا، انسان اس کو ضائع کر دے غفلت کی وجہ سے۔ نوجوان بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں اور ہماری نوجوان بچیاں لگانی چاہیے، بری بات نہیں، مہندی کی طرف، باقی اپنے کام کاج کی طرف مصروف ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس انسان نے پورا رمضان اہتمام عبادت کے ساتھ گزارا، تو یہ رات بھی اہتمام عبادت کے ساتھ گزارنے کی ہے۔ تو معتکفین حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کی چھٹی نہیں ہوئی، آپ حضرات کی چھٹی نہیں ہوئی، صرف رخصت ملی ہے اتنی سی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد گھر کے اندر جو والدین ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، ان کو مل کر ان سے دعا لے کر واپس مسجد کے اندر آنا۔ پوری کی پوری رات مسجد کے اندر میں بھی گزاروں، آپ بھی گزارے، سارے کے سارے انسان گزارے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں یہ انسان اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیلۃ الفطر کی رات بھی ہے۔ اور کل کا جو دن ہے وہ دن کون سا ہے؟ عید کا دن ہے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے، ہمارے ہاں عید کا دن کہتے ہیں، اور فرشتوں کے ہاں آسمانوں کے اندر نہار جائزہ انعام کا دن ہے۔ کیا ہے؟ انعام کا دن۔ تو عید کے دن اس انسان کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ میری بات آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور پھر جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ خوشبو میسر ہے، استعمال کر لینی چاہیے۔ نئے کپڑے ہی اللہ نے دیے ہیں، پہن لینے چاہیے، ورنہ جتنے بھی اچھے کپڑے ہیں تمام کپڑوں کے اعتبار سے وہ والا سوٹ پہن لینا چاہیے۔ اور جب فجر کا اوقات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، روح زمین کے اوپر امت مسلمان کے انسانوں کے راہوں کے اندر، کونوں کے اندر جا کر کھڑے ہو۔ کیا کرو؟ راستے کے اندر، جو راستے کے چوک چوراہوں کے جو کونے ہیں ان کے اندر جا کر کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو۔ جب یہی انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، جب یہی انسان عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، وہ فرشتے جب ان کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ تو بتاؤ ان مزدوری کرنے والے فردوں کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ ذرا بولو سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں، جو جس نے مزدوری میرے ہاں کی ہے اس کو کیا انعام ہونا چاہیے، کیا کچھ ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، آپ مالک ہیں، وہ آپ کے بندے ہیں، ان بندوں کو مزدوری پوری کی پوری کیا ہونی چاہیے؟ ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، آپ نے گواہ رہنا ہے، آپ نے شاہد رہنا ہے کس بات کا؟
ان میرے بندوں نے روزے رکھے، ان میرے بندوں نے نیک صالح اعمال کیے ہیں، اس کے بدلے کے اندر نمبر 1 میری طرف سے ان کو رضا مل چکی ہے، میری طرف سے ان کو رضا مل چکی ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان انسانوں سے راضی ہو چکی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اے میرے رشتوں گواہ رہنا ہے، ان کے گناہ روزوں کے بدلے، نماز تراویح کے بدلے، تمام تر نیک صالح اعمال کے بدلے میں نے ان کے گناہوں کو بخشش کے فرمانوں کے ذریعے سے شریک کر دیا۔ اگر یہی انسان جب عید کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہی بندہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے، اگر دنیا مانگے گا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں ان کی دنیاوی امور کے اوپر غور و فکر کروں اور یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آج آ چکے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ میری طرف آئے ہیں، میری طرف آئے ہیں، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، یہ میری طرف آئے ہیں، میں نے ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، یہ میری طرف آئے ہیں، میں نے ان کے تمام امور جو انہوں نے اپنی زبان حال کے ذریعے سے مانگے ہیں، میں نے ان کو دے دینے ہیں، میں اللہ ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ سبق کہیں اور سے آپ کو نہیں ملے۔ تو اس لیے آج جمعۃ الوداع کا جمعہ ہے، ہر انسان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، ایک جذبہ خوشی کا ہونا چاہیے، ایک جذبہ خوشی کا ہونا چاہیے، دوسرا جذبہ ذرا بولو اسی کے بعد الفاظ ہے، افسوس کا ہونا چاہیے۔ ایک جذبہ خوشی کا ہونا چاہیے، دوسرا جذبہ افسوس کا ہونا چاہیے۔ خوشی کا کیوں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے ہمیں تمام تر نیک صالح اعمال دیے تھے، خوشی ہونی چاہیے۔ افسوس کس بات کا ہونا چاہیے کہ آج نیکیوں کا سیزن کا جو مہینہ تھا وہ اختتام پذیر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ خوش اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ یا اللہ بیمار تھا، باقی مجبوریاں تھی، لیکن تیرا حکم تھا روزے کا، روزہ رکھا۔ یا اللہ تاریخ کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کے باوجود بھی یا اللہ تیرا حکم تھا، کھڑا ہو کر سنتا رہا، سنتا رہا۔ یا اللہ اعتکاف جیسی عظیم عبادت سے نوازا تھا، یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ ایسے بھی تو بندے تھے، ایسے بھی تو بندے تھے جنہوں نے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ گزارا تھا، آج وہی لوگ زیر زمین چلے گئے ہیں۔ یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ سیریاں بھی کی، افطاریاں بھی کی، سب کچھ کھایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، لیکن روزہ نہ رکھا، تراویح کی نماز نہ پڑھی، نیک صالح اعمال نہ کیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے کیے۔ افسوس اس بات کا ہونا چاہیے، افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تاریخ جیسی عظیم عبادت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ یا اللہ نفل ایک پڑھنا تھا، ذرا بولو سارے کے سارے کتنوں کا ثواب ملنا تھا،
ذرا سارے کے سارے بولو 70 ثواب فرائض کا ثواب ملنا تھا، آج معلومی کی طرف جا رہے ہیں۔ افسوس ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے۔ تو آج یہ عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ آئندہ سے انشاءاللہ العزیز، کیوں عزم کر لو، کیوں ارادہ کر لو، یہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ، یہ رمضان المبارک کا آخری لمحات روزہ پیغام دے رہا ہے میرے نوجوان بھائی، نوجوان عورتوں، پیغام دے کر جا رہا ہے، جس طرح آیا تھا چلا گیا ہوں۔ جس طرح آپ بھی بچے تھے، نوجوان ہوئے، زندگی کا اسی طریقے سے اختتام ہو جائے گا۔ کوئی کسی کو پتا ہے؟ تو اس لیے عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک تمام تر صالح اعمال کے اعتبار سے گزارا، بقیہ زندگی کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے نیک صالح اعمال کے اعتبار سے گزاریں گے۔ سب نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس ارادے کو مضبوط فرما دے، اللہ اس ارادے کو ہمیشہ اپنی مساجد کے ساتھ وابستگی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔